نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ یہ انفاق اور جہاد کا یہ سلسلہ جاری ہوا تھا، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا عبادات اور انفاق جو اپنے کو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے تم نے یہ خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بتا دیا قیامت والے دن تمہارے نہ دوستی کام آئے گی، نہ تمہاری شفاعت کام آئے گی، نہ تمہارا مال کوئی کام آئے گا، اس سے پہلے پہلے تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اس کی قوت اس نے آیت الکرسی میں پوری کی پوری ہمیں بڑے واضح انداز میں اللہ نے بتا دی، اور کہہ دیا معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اور قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور حی اور زندگی دینے والا ہے۔ کسی کی اس کی عطائی زندگی نے جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمیں خوددار زندگی مستعار ملی ہوئی ہے۔ اور اس میں آگے جا کر اس نے کمزوری کو بتایا، جو تم میں یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، جو جانوروں میں کمزوریاں، جو انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تمہیں نیند آتی ہے، تم تھکاوٹ، تمہیں کسی بس کی ڈرائیونگ بھی کر دو، بڑے چاقو جبد بڑی چائے پی لو، کڑک چائے پی لو، تو تمہارے اونگ بھی آئے گی، تمہیں نیند بھی آئے گی، اس کو ایک لمحہ کے لیے اپنے کام سے وہ فارغ نہیں ہے، جبکہ اس نے تم کو زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ مخلوقات ہیں، اس کے پتے، اس کے ذرے، اس کی جو بارش کے قطرے ہیں اس کے گرے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہیں، سب اس کو پتہ ہے۔ تو اور اس کی قوت، جو اس کا جو ملکیت ہے، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں اس کی ہیں، اور اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده، کس کی طاقت ہے اس کے سامنے کوئی بات کرے، اس کو بتائے یا اللہ تمہیں اس بات کا نہیں پتہ، میں آپ کو تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی، کس شخص کی وہ طاقت ہے سوائے اس کے جس کو اجازت دے گا، اور جو اس کے قوانین، کیونکہ اس کے قوانین بدلتے نہیں، جس نے اس کے قوانین کے اوپر عمل کیا ہوگا، اس کے اصولوں کے اوپر عمل کیا ہوگا، اس کو وہ اجازت دے گا کہ تم یہ بات کو کہہ سکتے ہو۔ اور جو ہم سے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہم سے پہلے ہو گزرا ہے وہ بھی اس کے علم میں، جو اب ہمارے بعد ہونے والا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں سے تم کوئی چیز نہیں لے سکتے جس کو وہ اس نے تھوڑا سا جتنا جس کو دیا ہے، الا باذنہ، الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی، اس کی طاقت جو ہے زمین آسمان کو اس نے لپیٹا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، اتنی بڑی اس کی قوت ہے۔ آگے رب العزت نے فرمایا لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تمہاری سوچوں سے وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بارتر ہے۔ آگے بات بتا جا رہی ہے، جبکہ تمہیں ان باتوں کا پتہ ہو گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار اور اقتدار اور اس کی خواہشات یہ ساری اس میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جبر نہیں۔ جب اگر اللہ تعالیٰ فوری طور پہ تمہاری پکڑ کرے گا، تمہیں زور زبردستی تمہارے اس چیز کے اوپر لگائے گا، تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ سورہ جب رحمان پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ گن گن کا آسمان، سورج کا، چاند کا، زمین کا، ہر چیز کا گن گن کے بتا رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ اپنے عمل کر رہے ہیں، اور یہ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری سورہ شمس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھ، اس کو بتا دیا، اس کو شعور دے دیا، اس کو عقل دے دیا، اس میں روح ربانی ڈال دی، اور اس کو بتا دیا کہ میں جبر نہیں کروں گا۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ رسول آئے ہیں، یہ کتابیں آئی ہیں، یہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور تم نے عمل کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر تم نہیں کرو گے تو میں ڈیل دوں گا، تمہیں ٹائم دوں گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں کہ تم زبردستی تمہارے اوپر نہیں۔ اسی لیے جب نبی، انبیاء، رسول آئے
تو انہوں نے جب یہاں بھی ان کی حکومتیں قائم ہوئی، ان لوگوں نے، اصحاب رسول نے، اور انہوں نے لوگوں کے کلیسا، لوگوں کی عبادت خانے وہ نہیں مٹائے، ان کو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، بلکہ ان کی حفاظت کی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور وہاں سے پہلے اصحاب کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کیے۔ اور جو ہم بھی جب مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم ماننے کے باوجود جب لوگ یہ انکار کرتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو زبانی تو مانتے ہیں لیکن عملاً انکار کیا جا رہا ہے، عملاً اس کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، عملاً اس کے حکم کو، اس کو روزی کا ٹھیا بنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے۔ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے گا، جو خالص اللہ تعالیٰ کی محبت میں، دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے اوپر خود چلے گا اور لوگوں کو چلنے کی تاکید کرے گا، خالی زبانی پڑھ لینا قرآن پاک کو، خالی زبانی اس کو مان لینا، عملاً اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر عمل میں ہم کمزور ہیں، اس کا حساب ہوگا، اس کی سزا ہوگی، لازماً ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی جبر نہیں ہے۔ جس طرح کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دی ہے اپنی خواہشات، اقتدار کے ساتھ، ان کو اس نے ٹائم دیا ہوا ہے، وہ وقت دیا ہے، تم نے چاہو تو اچھائی اختیار کو، چاہے برائی اختیار کو۔ وجہ کی ہے تمہارے لیے ہم نے سامنے قد تبین الرشد من الغی ہے، یعنی بلائی زہر ہوتی ہے سرکشی کی بات، اس کے ساتھ زہر ہوتی ہے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، جس نے طاغوت کا، شیطانی رستوں کا، وہ 1000 پگڈنڈیاں ہوں گی، 1000 رستے ہوں گے، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا، فقد استمسک، پس اس نے تھام لیا، پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہ، نہیں اس کا ٹوٹنا، وہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے یہ رسی اللہ تعالیٰ نے جو زمین تک آتی ہے، اس کو جس نے تھام لیا وہ اللہ کے ہاں جنتوں میں ہوگا، کامیابی ہوگی۔ وہ کیا ہے رسی؟ وہ یہ قرآن پاک ہے، حبل المتین ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اس کے اوپر جس نے اس کے اوپر دیکھ کر عمل کر لیا، جو اس کو خالی پڑھتا رہا، خالی اس کے اوپر وہ عمل نہ کیا، اور تو صاف انکاری ہے، پڑھ بھی رہا ہے ساتھ عمل نہیں کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی خواہشات اور اپنی خواہشات کو اس نے رب بنا لیا ہوا ہے، اپنے من مرضی کے لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے، اپنے من مرضی کے لوگوں کے ساتھ دے رہا ہے جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو۔ جب بھی ہمیں کوئی بندہ، کوئی بھی شخص ہمیں بات کہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ جو بات اس نے مجھے اللہ کے حکم کے مطابق کہی ہے، کہ خواہ تمہارا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق کہی ہے اس کو ماننے، اس کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو شخص ایمان لایا اور اس کڑے کو اس نے تھام لیا، جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، یعنی اللہ کے حکموں کے علاوہ جتنی وہ باتیں ہوں گی، وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقیٰ لا انفصام لہا وَاللَّهُ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے یہ قرآن پاک ہے، جو اس کے گن گاتا تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو اس کے نام تو لیتا ہے، اس کو زبانی یاد تو کرتا ہے، اس کو لوگوں کو پڑھ پڑھ سناتا تو ہے، لیکن اس کو سہارا لے کر اس کے ذریعے سے اپنی دنیا اور پلاٹنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، دنیا بناتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا نہ، اور جانتے بوجھتے آدھے پر کر لیا، آدھے کو چھوڑ دیا ہیں۔ جو مومنون بے باز الکتاب یکفرون بے باز، کچھ کو مان لیا کچھ کو نہ ماننا، یہ اور اس سے زیادہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں جس شخص نے اس کو تھام لیا، اس کو اپنا زیور بنا لیا، اور اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتا رہے ہیں آگے والی آیت میں، اس کا سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ جب بندہ اس کڑے کو تھام لیتا ہے، اس کتاب کو تھام لیتا ہے، پھر فرشتے اس کی دعائیں، اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں لاتے۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرے گا، اس کا انکار کرے گا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، پھر اس کے ساتھ ہم شیطان لگا دیتے ہیں، شیطان کے ساتھ ساتھ اس کے کہنے پر چلتا ہے، اس کی اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو خواہشات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں وہ ہمیں دی تو ہوئی ہیں، لیکن کیا ہم اس کے بتائے ہوئے اصول، اس کے قرآن کے مطابق، اس کے حکم، اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق کیا ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں ہر لمحہ، ہر آن سوچنا ہوگا، ہر ٹائم سوچنا ہوگا۔ جب ہم 5 دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم ہر بار اب اللہ سے عہد کر کے آتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے حکم ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس سے ہم کلام ہو کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں اس کا ساتھی ہو جاتا ہوں، اس کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ وہ جو اس کا ہاتھ جب عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی زبان بولتی تو اللہ کے اصولوں کے مطابق بولتی ہے، اس کے دین کو تھام کر بولتی ہے، اس کی آنکھ وہ کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے کان وہ سنتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہم تمہیں دل دیا، ہمیں تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، اور یہ ساری کی ساری چیزوں سے ہم پوچھ گچھ کریں گے۔ جب جس کا اللہ ساتھی ہو جاتا ہے پھر اس کے دل میں ہر وقت وہی بات ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کام کرتا، صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے ہیں، جو پگ ڈنڈیاں ہیں، جو شیطان کا کہتا ہے میں آپ اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں اور بائیں اور اس کے سر سے اس کے نیچے سے آؤں گا، اس کو کسی رستے پہ نہیں آؤں گا، اس کی عبادت گاہوں کے سامنے میں بیٹھوں گا جہاں یہ نیک لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان وہ ظلمات جو کو رستے ہیں میں اس کو نور کی طرف لے جاؤں گا۔ والذین کفروا، جو ان لوگوں نے انکار کیا، کفر وہ ہوتا ہے جس نے سمجھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، پہچاننے کے بعد والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اس کے ساتھی ادھر ہیں ولی اللہ تعالیٰ ہے، ادھر شیطان اس کے ساتھی ہوتے ہیں، شیطان اس کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور، اس کو نیکی سے ہٹا کر کدھر لے جاتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمات کی طرف۔ جس طرح کہ جو لوگ شروع قرآن پاک میں جو پہلا سپارہ ہے وہاں جب آتے ہیں تو منافقین کے، مفسدین کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں او کا صحیح من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں یعنی اس بارش کی مثال ہے، اس میں ظلمات ہیں بہت ساری، تو اس میں کڑک ہے، بجلی ہے، چمک ہے، تو اور وہ لوگ کبھی ٹھہرتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی ٹھہرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا ایمان پکا نہیں، وہ منافق ٹائپ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی بارش آئی، ہدایت آئی اور ان کے سامنے نور آیا تو پھر ان کے پاس وہ ہٹا دیے گئے، تو وہ ہٹ گئے اور ان کے آنکھوں کے سن میں، ان کے کانوں میں پردہ آ گیا، ان کے آنکھوں میں پردہ آ گیا اور یہ لوگ کافر ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں اگر جو لوگ ظلمات اور اولیاء ان کے طاغوت ہوں گے، ان کے پیچھے لگے، وہ صاحب آگ ہوں گے، آگ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں قرآن پاک کو، ان آیات کو ان سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، یہ بڑی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کی بنیاد پر، اس دنیا کی زندگی کو لے کر آگے والا ہم نے رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جگہ دینی ہے، دائمی جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ہمیں پوری کوشش کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ ہم جب چلیں گے تو اب کوشش کریں گے، اس سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً ہماری مدد کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ میں ایک دفعہ پھر یہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك اللہ